غلام علی بروہی SHO رامتی، جو میں ادھر سے اپنے رامتی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا کچے میں، جس ٹائم ہمارے جوان شہید ہو گئے، جو ہم بھی ان کے ساتھ زخمی ہوئے۔ ان کے بعد میں ابھی واپس آیا ہوں۔ جب تک ہمیں اپنے جوانوں کا حفظہ نہیں لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آفیسر میرے ساتھ ہیں، اور دنیل صاحب ہمارا بہت اچھا افسر ہے۔ ہمارا DIG صاحب جسکانی صاحب بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ بالکل صحیح چل رہا ہے سر۔ بالکل ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے جوانوں کا حفظہ لیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی۔ یہ خوش نہیں ہو جائیں کہ بس ہم نے جوانوں کو شہید کیا اور بیٹھیں گے، ہم ان کو بالکل نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں ابھی ہمارے جو لوگ ہیں غریب غربوں، جو انشاءاللہ تعالیٰ سکون کریں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جہاں بھی ہوں گے چھپیں گے، کسی جگہ پہ جائیں گے، ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ان کو ماریں گے یا ان کو پکڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ غریبوں کو ہم نہیں ماریں گے۔ السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، یہ تھے SHO تھانہ روتی المعروف وسطی جیون شاہ ڈسٹرکٹ گوٹکی سندھ، یعنی انسپکٹر غلام علی بروہی۔ یہ سندھ پولیس کے وہ بہادر ترین پولیس افسر ہیں جو کہ پچھلے کوئی 36 برسوں سے جو ہے ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہے۔ ابھی حال ہی میں اوباڑو گوٹکی میں جو ایک خوفناک پولیس آپریشن ہوا ڈاکوؤں کے خلاف، جس میں ایک DSP، 2 SHO سمیت 6 پولیس افسران و اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اس کامیاب ترین آپریشن میں انسپکٹر غلام علی بروہی بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے، اور تقریباً 6 گھنٹے تک جو ہے 300 سے زائد ڈاکوؤں سے انہوں نے جو ہے دو بدو مقابلہ کیا، اور اس کے بعد خود شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنے 4 شدید زخمی ساتھیوں کو کندھے پر اٹھا کر جو ہے ڈاکوؤں کا محاصرہ توڑ کر جو ہے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ وہ بہادر ترین پولیس انسپکٹر ہے غلام علی بروہی۔ غلام علی بروہی جو ہے یعنی کہ 36 سالوں سے جو ہے وہ ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے پولیس مقابلوں اور آپریشن کے دوران جو ہے کوئی 21 ساتھیوں کو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جام شہادت نوش فرماتے ہوئے دیکھا، اور خود اسی غلام علی بروہی کی اندھا دھند فائرنگ اور خوفناک ترین مقابلے کے نتیجے میں کچھ 431 ڈاکو جو ہے وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد ڈاکو جو ہے ان کی گولیوں کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ سندھ پولیس کا وہ ایک بہادر ترین سپوت ہے، وہ بہادر ترین ہیرو ہے کہ جن کے ہاتھوں جو ہے کوئی 431 ڈاکو جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اپنے اس تاریخ ساز کارناموں کے نتیجے میں جو ہے سندھ پولیس انہیں وقتاً فوقتاً جو ہے کانسٹیبل سے ترقی دیتے دیتے انہیں DSP کے عہدے پر ترقی دے چکی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں کوئی 70 لاکھ روپے جو ہے وہ مختلف ڈاکوؤں کی سروں پر جو قیمتیں مقرر تھی اس کے مد میں جو ہے 70 لاکھ روپے بھی انہیں دے چکی ہے۔ اب حالیہ جو پولیس مقابلہ ہوا جس میں 6 پولیس افسران اور اہلکار جو ہے گوٹکی کے مقام پر شہید ہوئے تھے، اس مقابلے میں جو ہے یہ انسپکٹر غلام علی بروہی بھی شامل تھے، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ راکٹ لانچر کے جو ہے کچھ 6 7 8 جو پارٹس تھے وہ ان کے جسم میں پیوست ہو چکے تھے، جس کے بعد جو ہے انہیں شدید زخمی حالت میں ہاسپٹلائز کر دیا گیا تھا، جہاں سے ان کا علاج ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن جوش میں تھے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اپنے 6 شہید پولیس اہلکاروں کے قاتل ڈاکوؤں سے اس کا بدلہ نہیں چکائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنا علاج جو ہے ادھورا چھوڑ کر اپنے بڑے افسروں کی منت سماجت کر کے دوبارہ اسی تھانہ
روتی کا چارج سنبھال لیا، اور چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے انہی ڈاکو کو ٹیلی فون کر کے انہیں للکارا کہ اپنے ماں کی، اپنے باپ کی اولاد ہو تو فوراً علاقے میں آ جاؤ اور ہم سے دو بدو مقابلہ کرو۔ یہ ہے سندھ پولیس کا وہ ہیرا، سندھ پولیس کا وہ سپوت، سندھ پولیس کا وہ بہادر نوجوان جو کہ پچھلے 36 برسوں سے جو ہے وہ ڈاکوؤں سے نبرد آزما ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکوؤں سے مقابلہ جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے۔ انسپکٹر غلام علی بروہی جو کہ ایس ایچ او تھانہ روتی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ ان کے نام سے گھبراتے ہیں، ان کے نام سے کانپتے ہیں، وہ جہاں چلتے ہیں ڈاکو وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں زندہ پا کر جو ہے وہ اس وقت جو ہے کچھے کے ڈاکوؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے، کیونکہ ان کی جانب سے ہمیشہ ہی یہ کوشش کی جاتی رہی ہے کہ کوئی اور ان کی گولی کا نشانہ بنے یا نہ بنے، لیکن غلام علی بروہی کو جو ہے انہوں نے کسی بھی حالت میں زندہ نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ غلام علی بروہی جو ہے وہ ان کے گروہ میں شامل کوئی 431 پولیس والوں کو جو ہے پچھلے 36 برسوں میں جو ہے اپنی گولیوں کا نشانہ بنا کر ہلاک کر چکے ہیں، لہٰذا وہ ان کا ایک بدترین دشمن ہے۔ لہٰذا باقی پولیس والے ہلاک ہو نہ ہو، لیکن غلام علی بروہی کو جو ہے ہر حال میں جو ہے ہلاک کرنا ان کا ایک بہت بڑا مقصد بن چکا ہے، لیکن جس سے اللہ رکھے اسے کون چکے کے مزداق اتنا خوفناک ترین آپریشن ہوا جس میں ایک ڈی ایس پی اور 2 ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس خونریز آپریشن اور مقابلے کے دوران بھی یعنی کہ ڈاکوؤں کا محاصرہ توڑ کر جو ہے غلام علی بروہی اپنے ہمراہ 55 دوسرے پولیس اہلکاروں کو بھی وہاں سے نکلوانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ اتنا بہادر ترین اور اتنا جو ہے دلیر پولیس افسر ہے جنہیں اپنی اس 36 سالہ ملازمت کے دوران جو ہے کسی اور فیلڈ میں تجربہ ہو نہ ہو، یعنی آرگنائز جرائم کے اڈوں سے وہ ایک طریقے سے ناواقف ہے، انہیں نہیں پتہ ہے کہ آرگنائز جرائم کیا ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے تو جب سے پولیس کو جوائن کیا ہے اس کے بعد سے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ وہ ڈاکوؤں سے نبرد آزما رہے ہیں، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ وہ کتنے پولیس مقابلے کر چکے ہیں، لیکن جب خود ذوالفقار مرزا سندھ کے وزیر داخلہ تھے اس وقت بھی جو ہے وہ ایک کامیاب ترین ان کا آپریشن تھا شکارپور کے علاقے میں، اور وہاں پر جو ہے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں وہاں سے نکلوا کر آغا خان اسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔ جیسی تھوڑی بہت ان کی حالت بہتر ہوئی تو وہ یعنی کہ بضد ہو کر جو ہے وہاں سے اسپتال سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسچارج کروایا، اور فوراً جو ہے دوبارہ افسروں کی منت سماجت کر کے انہوں نے نہ صرف اپنے تھانے کا چارج سنبھالا بلکہ انہی ڈاکوؤں کو ٹیلی فون کر کے انہیں للکارا کہ میں دوبارہ آ گیا ہوں، مقابلہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، اور انہی 4 ڈاکوؤں کو جن سے وہ شدید زخمی ہوئے تھے اور ان کے کچھ ساتھی ہلاک ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، ان سے انہوں نے دوبارہ مقابلہ کیا، اور انہی 4 ڈاکوؤں کو جو ہے انہوں نے چن چن کر جو ہے گولیاں مار کر پولیس یعنی مقابلے کے دوران انہیں ہلاک کر دیا۔ اتنے دلیر اور اتنے بہادر پولیس افسر بتائے جاتے ہیں گوٹکی کے۔ اب ان کے ہاتھوں جو ہے بہت ہی نامور قسم کے ایسے ڈاکو کے جن کے سروں پر یعنی حکومت سندھ کی جانب سے انعامات تھے، اور جو کہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کے اغوا اور قتل کی وارداتوں میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، وہ بھی ان کی فائرنگ سے ان کے مقابلے سے مارے جا چکے، جس میں بن نبو جنیجو ہے، در مغیری ہے، سنو تاریجو ہے، دینو شیخ ہے اور ضمیر میڑ وغیرہ ہے۔ یہ بدنام زمانہ ڈاکو ہیں جو کہ ان کے ساتھ مقابلے میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سندھ پولیس کا ہیرو، جن کا ذکر کیے بغیر جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا، جہاں ہم گائے بگائے جو ہے پولیس پر یعنی کہ تعمیری تنقید تو ہم کرتے رہتے ہیں، پولیس کا ایک مسخ شدہ، پولیس کا ایک بھیانک چہرہ جو ہے وہ ہم روزانہ اپنے پروگرام میں
دکھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک جو پولیس کا ایک انتہائی خوبصورت چہرہ ہے، یعنی وہ چہرہ جو کہ بے لوث صرف اور صرف جو ہے سندھ کی دھرتی سے ڈاکوؤں کی، یعنی کہ ان کو نکالنے کے لیے ہی ان کے زندگی کا ایک عزم ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ سندھ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، اور آج 36 برسوں سے جو ہے وہ اپنے اسی ایک مشن پر وہ قائم ہیں، چل رہے ہیں، اور 431 ڈاکوؤں کو وہ مقابلوں میں ہلاک کر کے ایک تاریخ رقم کر چکے ہیں کہ ایسا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے جو آج تک کسی اور نچلے لیول کے کسی پولیس افسر نے یہ ریکارڈ قائم نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی اس کا یہ ریکارڈ آج تک جو ہے وہ توڑنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے ایک درخواست کی ہے ہمارے اس چینل کے توسط سے اپنے اعلیٰ افسروں کو، یعنی کہ گوٹکی کے ایس ایس پی تنویر ٹونیو کے علاوہ خود سکھر کے ڈی آئی جی جاوید جسکانی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ان کے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کر دیا جائے، جو اس سے بھی زیادہ بہادر ہے اور جو اس سے بھی زیادہ جوش و جذبہ رکھتا ہے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اسے بھی خدارہ جو ہے پولیس میں بھرتی کر کے اس کا ایک بازو بنا دیا جائے۔ یہ انہوں نے جو ہے خود پولیس کے اعلیٰ افسروں سے درخواست کی ہے۔ میں سے کہوں کہ پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سوال سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ڈاکوؤں کو اسلحہ سپلائی کرنے والے ایک افغان گروہ کا سراغ جو ہے وہ خود، یعنی کہ سکھر پولیس کے ساتھ ساتھ سی ٹی ڈی کراچی نے جو ہے مشترکہ آپریشن کر کے ان کا سراغ لگا کر ایسے افغان اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ گوٹکی کے کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے وہ جدید اسلحہ سپلائی کیا کرتے تھے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحے کی برآمدگی کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے۔ سی ٹی ڈی کراچی نے گوٹکی کے ڈاکوؤں کو ناجائز یا غیر قانونی اسلحہ ایل ایم جی راکٹ لانچر جو ہے اور دوسرا گولہ بارود سپلائی کرنے والے افغان اسمگلروں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے کچھے کے اس علاقے میں آپریشن کی تیاریاں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس وقت مکمل کی جا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے خود ایس آر پی کراچی سے جو ہے تقریباً کوئی 436 کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبلوں کی جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے کشمور، گوٹکی اور شکارپور ڈسٹرکوں میں کر دیا گیا ہے، جبکہ اسی طریقے سے جو ہے کچھ افسروں کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہاں پر ان کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ کوئی 126 کے قریب افسران ہیں جنہیں جو ہے وہ انہی تینوں اضلاع میں جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جو ہے شہزاد اکبر ڈی آئی جی اسٹیپ نے جاری کر دیے ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کے آرڈر جاری ہوئے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ چینل ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی سے رابطہ کیا گیا کہ ابھی ہمیں کیوں قربانی کا بکرا بنانے کی غرض سے جو ہے وہ سندھ بھیجا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ڈومیسائل کراچی کے ہیں اور ہمیں جو ہے کراچی کوٹے پر بھرتی کیا گیا ہے۔ ہمیں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کا، لڑنے کا، اور خود ہم سندھ کے گلی کوچوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہمیں وہاں بھیج کر سوائے ضائع کرنے کے اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ہمارا جو احکامات وہاں کے جاری کیے گئے ہیں اسے فوری طور پر جو ہے منسوخ کر دیا جائے۔ لیکن میں ان تمام 436 پولیس افسروں اور اہلکاروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سکھر کی جو پولیس ہے وہ ان سے کچھے کے علاقے میں آپریشن کا کام نہیں لے گی، بلکہ یہ جو ہے سی پیک کے جو پروجیکٹ ہے وہاں پر ان کو استعمال کیا جائے گا، وہاں ان کی ڈیوٹیاں لی جائے گی۔ ان کو جو ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا، لہٰذا وہ مطمئن رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، انہیں جو ہے محفوظ مقام پر جو ہے ڈیوٹیوں پر بھیجا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے خیرپور ڈسٹرکٹ کی۔
یعنی کہ وہاں بھی جو ہے اندھیر نگری اور چوپٹ راج لگ یہ رہا ہے۔ وہاں سے جو نمائندہ خصوصی نے ایک رپورٹ بھی جو آئی ہے، کوئی 12 سالہ لڑکی جو کہ چھٹی جماعت کی طالبہ ہے، نسیمہ خاتون، یہ گوپانگ قبیلے سے تعلق ان کا ہے، نسیمہ خاتون ولد ظفر حسین، یہ ان کے اغوا کا جو مقدمہ ہے یہ 21 اگست 2022 کو خیرپور ڈسٹرکٹ کے تھانہ کونڈ پیچی میں درج کروایا جا چکا ہے ان کے والد کی مدعیت میں، اور 4 ملزمان جو ہے وہ اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ بعد ازاں جو ہے پولیس پارٹی نے یعنی کہ ایک ملزم جو ہے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ یعنی ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے یہ ضمیر ببر نام کا ملزم ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے جو ہے ان کا ضمانت جو ہے منسوخ کر کے انہیں ریمانڈ کے لیے پولیس کی کسٹڈی میں دے دیا تھا، جس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں، وہاں کے تھانہ کم کے جو ایس ایچ او ہیں اسلم لغاری نے جو ہے وہ نسیمہ خاتون کے ورثاء کو بلایا، انہیں ڈرایا دھمکایا کہ جن لوگوں نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے وہ انتہائی با اثر ہے، ان سے راضی نامہ کر دو، وہ شادی کے خواہش مند ہے، راضی نامہ کرو، اور یہ 5 لاکھ روپے تمہیں وہ راضی نامے کے عوض دے رہے ہیں، اپنا مقدمہ واپس لو۔ لیکن خود لڑکی والوں نے جو ہے وہ مقدمہ واپس کرنے سے اور رشوت لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں دھکے دے کر جو ہے تھانے سے نکال دیا گیا، جس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے رشوت لے کر ایس ایچ او جو ہیں یہ اسلم لغاری ہے، انہوں نے اس ملزم ضمیر ببر کو جو ہے وہ تھانے سے ہی رہا کر دیا۔ لکا پڑی پتہ نہیں انہوں نے کیا کی، یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ راضی نامے کی انٹری کر دی ہے، خود جعلی انٹری کر دی ہے، یعنی مغویہ نسیمہ خاتون کے ورثاء کی طرف سے، حالانکہ انہوں نے کوئی راضی نامہ نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ مسلسل درخواستیں جو ہے وہ ایس ایس پی خیرپور کو بھی دے رہے ہیں اور دوسرے بڑے افسروں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی بیٹی کو جو کہ اغوا ہے، ملزموں کی کسٹڈی میں ہے، ان کے کسٹڈی سے ان کی بیٹی کی رہائی میں پولیس اپنا کردار ادا کرے۔ پولیس نے گرفتار ملزموں کے قبضے سے یا ان کی نشاندہی پر لڑکی کو بازیاب کرنے کے بجائے خود انہیں تھانے بلا کر جو ہے ڈرایا دھمکانے کی کوشش کی کہ اور انہیں راضی نامہ کرنے پر مجبور کرتے رہے، رشوت دینے کی آفر بھی کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے تھانے سے نکال کر اس ملزم کو رہا کر دیا۔ یہ الزامات جو ہے خود مغویہ نسیمہ خاتون کے ورثاء کی جانب سے پولیس پر لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہاں چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔